مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ پھر سے آج آپ کے ساتھ ہوں اور خدا کا خاندان پر گفتگو جاری رکھوں گا۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ خدا کے مشترکہ وارث ہیں، کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بیٹھے ہیں۔ اب ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اپنے آسمانی باپ کا ذکر کیا، وہ ہمارا باپ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے جو زندہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے طور پر ہماری قدر و قیمت اور شناخت قائم کرتا ہے، جہاں ہمیں اپنی شناخت ملتی ہے۔ یہ ہمارے باپ کی محبت ہے جو ہمیں سیر کرتی ہے، اور ہم خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی اور اونچائی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو علم سے بالاتر ہے کہ ہم خدا کی تمام معموری سے معمور ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ وہ تعلق ہے جو ہمیں اس کی فطرت اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کھلے دل سے جھکاتے ہیں، جیسے ہم اپنے باپ کی قربت میں بڑھنے لگتے ہیں، تو ہم اس کی فطرت میں ڈھلتے اور اسے عکاسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ محبت ہے۔ جب ہم دوبارہ محبت کے منبع سے جڑ جاتے ہیں تو ہم اس کے وصول کنندہ بن جاتے ہیں، اور ہماری زندگی خدا کی فطرت کے پھلوں سے لبریز ہو جاتی ہے، جو کہ محبت ہے، اور محبت خدا کی فطرت ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور جب تک میں خدا کی محبت کو اپنے لیے نہیں جانتا، میں خدا کے طور طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ یہ دنیا سچائی کو ختم کرنا پسند کرتی ہے، مسیح کے آنے کے بعد اس حقیقت کو جھٹلاتی ہے کہ اب ہم کون ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ایسے حقائق کے بارے میں جانیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا ایک آسمانی باپ ہے جو موجود رہتا ہے اور ہمیشہ ہمارا تعاقب کرتا ہے، اور ہمارے بارے میں کبھی بھی اپنا خیال نہیں بدلتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس بنیادی اصول کے بارے میں بھول جائیں اور اپنے خدا کی محبت کی گہرائی کو نہ جانیں، پھر ہم کبھی بھی ایماندار کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ ایمان محبت کے وسیلہ کام کرتا ہے، اور آسمان کی حقیقت، آسمان کی سچائی، زندہ خدا کے ساتھ رفاقت کرنا، سب خدا کے دل کے ذریعے خدا کی فطرت کے وسیلہ کام کرتے ہیں، جو کہ محبت ہے۔ ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر پیٹ، کہ میں کس طرح خدا کو پہچانوں، میں کس طرح خدا کی آواز کو سنوں اور اس کے ساتھ کیسے وقت گزاروں؟ کیا میں خاموش کمرے میں جاؤں؟ پھر میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن میں نے کہا یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی بنیاد رکھیں کہ ہم خدا کی آواز خدا کے دل سے ہو کر کام کرتی ہے، اور جب میں خدا کے دل کو جان جاؤں گا، جب میں اس کی فطرت کو جان لوں گا، اور یہ کہ وہ میری طرف ہے نہ کہ میرا مخالف، جب میں صلیب کے ذریعے اس کی محبت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ میں وہاں مرنے کے قابل تھا، تو پھر میں اس کی آواز کو زیادہ واضح طور پر سن سکتا ہوں۔ آپ کبھی بھی خدا کے دل کے بغیر اور خدا کے دل کو جانے بغیر اس کی آواز کو سن نہیں سکتے کہ وہ آپ کے لیے ہے۔ ایک بار جب میں خدا کو دل سے جاننے لگتا ہوں تو میں اس کی آواز کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتا ہوں۔ لہٰذا پھر چاہے زندگی کے حالات کے درمیان جو میرے کام کاج میں میرے سامنے آتے ہیں، جب تک میں خدا کے دل کو جانتا ہوں، اور یہ کہ میں اپنی زندگی میں اس کی محبت کا وصول کنندہ ہوں، تو اس کی آواز کو بھیڑ بھاڑ والے کمرے میں، بھیڑ بھاڑ والی زندگی میں بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ اور اس طرح یہ ہمارا باپ ہے جو ہمیں قائم و دائم رکھتا ہے، اور ہماری شناخت اس کے بچوں کے طور پر ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو کے پچھلے حصے میں خداوند یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں بات کی کہ در حقیقت پولس رسول بھی بار بار پورے خط میں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے باپ کی محبت کو جانتے ہیں، جو یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ یسوع ہی ہے جو زمین پر خدا کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، جو کلام بن کر مجسم ہوا، اور پھر اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا، جو کہ آسمان میں پہلے سے موجود تھا۔ خدا کے اس الہی کام کو سمجھنے اور اس کے کاموں کو سمجھنے کے لیے کلام کو پڑھنا پڑتا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کو جان سکو۔ جب میں اس کی زندگی پر غور کرتا ہوں تو وہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور اختتام بن جاتا ہے، اور وہی ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کا آغاز اور اختتام بھی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم یسوع سے مکمل واقفیت حاصل کریں۔ وہ کہتا ہے جیسا میں ہوں تم بھی ہو۔ اس نے کہا اس زمین پر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس زمین کی حقیقت کو چھوڑ کر آسمان کی حقیقت میں رہنا کیسا ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہی خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ اور پھر یسوع کہتا ہے اگر تم نے مجھے دیکھا گویا تم نے باپ کو دیکھ لیا۔ آپ نے خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ کیا ہے۔ اس کی محبت اسے اپنے باپ میں قائم رکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا باپ کیا کرتا اور کیا کہتا ہے، بلکہ وہ اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ ہم خدا کے وارث و یسوع مسیح کے ساتھ میراث رکھتے ہیں۔ لیکن آج میں روح القدس پر بات چیت کرنا شروع کروں گا۔ یسوع روح القدس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے بھائیو، اس میں تمہاری بھلائی ہے کہ میں یہاں سے جاؤں اور روح القدس آئے اور وہ تمہاری رہنمائی کرے اور سچائی کا راستہ دکھائے۔ یاد رکھو کہ یہ آسمانی سچی حقیقت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ایک نیا ڈی این اے ملا ہے، ہماری فطرت اب خدا کی طرح ہے، جو ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ مضبوط قربت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں بھی آسمانی حقیقت کے بارے میں پتہ ہے۔ ہمارے پاس یسوع مسیح ہے، یسوع ہی سچائی اور زندگی کا راستہ ہے، اور اسی طرح روح القدس سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان کی حقیقت ہی سچائی ہے۔ پوری بائبل مقدس مکمل طور پر خدا کے کلام کی سچائی ہے۔ روح القدس سچائی کی روح ہے
اور اسی طرح روح القدس کے بارے میں لکھا ہے، یوحنا 14 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ وہ یہ مددگار جو مقدس روح ہے تمہیں میری ہر بات کی یاد دلائے گا۔ اسی طرح یوحنا 16 باب کی 7ویں آیت روح القدس کے ایسے جرائم کی نشاندہی کرتا ہے، گناہ کی دنیا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی مسیح کے بغیر ایک جھوٹ ہے۔ حقیقت میں انسانی فطرت ایک گناہ کی فطرت ہے، جیسا کہ ایک خود غرض فطرت کا مالک بندہ خدا کی باتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کے درمیان رہتا ہے۔ یہ پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16ویں آیت کہتی ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اور نہ ہی حقیقت میں ہمیں اکیلا کر دیتا ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی خدا کو دی، میری عمر 5 سال اور مجھے روح القدس ملا۔ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، بلکہ تمام ایمانداروں کے اندر رہتا ہے، اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر روز صبح دوپہر شام ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ روح القدس خدا کے تمام بچوں میں رہتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں تا 11ویں آیات، اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت کے ساتھ ساتھ افسیوں پہلے باب کی 17ویں تا 20ویں آیات میں لکھا ہے کہ روح القدس حکمت اور دانائی کا ذریعہ ہے۔ روح القدس علم سمیت تمام سچی باتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہونے والی باتوں کا بھی بتاتا ہے۔ یوحنا 16 باب کی 13ویں تا 15ویں آیات میں ہے کہ روح القدس ہمیں روحانی نعمتیں دیتا ہے، وہ ایمانداروں کو نعمتیں دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 7ویں تا 11ویں آیات، وہ ایمانداروں کی زندگیوں میں ہماری نجات کی مہر ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت کہ وہ کمزوری کے اوقات میں آہیں بھر بھر کے شفاعت کرتا ہے۔ رومیو 8 باب 26ویں تا 27ویں آیات میں ہے، وہ ایمانداروں کو نیا بناتا اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ رومیو 8 باب 10ویں تا 11ویں آیات کہ روح القدس ایمانداروں کو ان کی زندگیوں میں اچھے پھل لانے کے قابل بناتا ہے۔ گلتیوں 5 باب 16ویں تا 21 آیات، گلتیوں 5 باب 22 تا 25 آیات میں بھی روح القدس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اعمال 4 باب 31 آیت اور رومیو 8 باب 14ویں تا 16ویں آیات، تھسلنیکیوں 2 باب کی 13ویں آیت، تیتس 3 باب کی 4 تا 6 آیات میں بھی روح القدس کی رفاقت ہوتی ہے، جو ہمیں اپنے باپ کی محبت کو جاننے کے لیے خدا کو قریب سے جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کو بھی جاننے کا موقع دیتی ہے۔ دیکھو، جو باغ عدن میں ہم سے لے لیا گیا تھا وہ خدا کے ساتھ ملاپ اور تعلق تھا۔ خوشخبری یہ نہیں کہ ہم خدا سے دوبارہ مل پائے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کس کی وجہ سے مل پائے ہیں، اور ہماری تمام ضروریات کا پورا ہونا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ روح القدس یہاں ہے۔ وہ ہمیں اپنے جیسا بننے کی طاقت دینے کے لیے یہاں ہے۔ وہ ہمیں اپنے باپ کی محبت اور آسمان کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہے، اور ہماری نئی فطرت، ہمارے نئے ڈی این اے کے لیے، زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں میں شمار ہونے کے لیے، اور ہماری زندگی میں یسوع کی حقیقت جاننے کے لیے ہے۔ یہ دراصل آسمانی حقیقت ہے کہ کلام جو کہ مجسم ہوا، روح القدس ہمارے اندر سرایت کر کے ہمیں نئی مخلوق اور زمین پر آسمان کے شہری بناتا ہے۔ میں اس حصے کو یہاں ختم کر رہا ہوں، اور پھر اس کے اگلے حصے میں روح القدس کے بپتسمہ کے بارے میں بات کروں گا، اور ہم اسے کس طرح سمجھیں اور بپتسمہ دینے والی پاک روح کو ایک نئی سمجھ کے ساتھ کیسے بیان کریں۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور یہ ان تمام چیزوں کا آغاز ہے جو خدا کے پاس موجود ہے۔